بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو لوگوں پر طعنہ زنی کرتا ہے اور ان کی غیبت اور عیب جوئی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز سخت تنبیہ سے کرتے ہیں۔ ہمزہ وہ ہے جو اشاروں، حرکات یا پیٹھ پیچھے دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچائے، جبکہ لمزہ اس کا مطلب ہے وہ جو سامنے یا زبان سے دوسروں کو حقیر ثابت کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے بار بار گنتا رہا۔ یہ آیت ایسے انسان کی تصویر کشی کرتی ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف مال جمع کرنا رہ جاتا ہے۔ وہ مال کو نعمت نہیں بلکہ اپنی طاقت اور پہچان سمجھنے لگتا ہے۔ اسلام مال کے خلاف نہیں بلکہ مال کی محبت میں اللہ کو بھول جانے کے خلاف ہے۔ اس آیت میں ایک ریفلیکشن ہے کہ کیا ہماری سوچ ہر وقت صرف دنیا کے فائدے تک محدود ہے؟ کیا ہم اپنے مال میں سے صدقہ دیتے ہیں؟ کیا ہماری کمائی حلال ہے؟ اور اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے، اصل کامیابی اس کے صحیح استعمال میں ہے۔ سب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ دولت انسان کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ وہ ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ دولت موت کو روک سکتی ہے اور نہ قبر کے سوالات سے بچا سکتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ کیا ہمارا اعتماد اللہ پر ہے یا صرف اپنے وسائل پر ہے؟ کیا ہم موت اور آخرت کو یاد رکھتے ہیں؟ اور اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز صرف نیک اعمال ہیں، مال نہیں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ضرور الحطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ الحطمہ جہنم کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ غرور، تکبر، غیبت اور مال پر ناز کرنے والوں کا انجام بہت سخت ہوگا اگر وہ توبہ نہ کریں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ کیا ہم اپنے گناہوں پر نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں؟ کیا ہم توبہ میں جلدی کرتے ہیں؟ اور اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ورس نمبر 5، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ الحطمہ کیا ہے؟ قرآن کا یہ انداز کسی چیز کی عظمت یا ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی الحطمہ کی حقیقت انسانی تصور سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ کیا ہم جہنم کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا عمل اس ایمان کی گواہی دیتا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ عام آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جس کی شدت کا دنیا میں کوئی تصور نہیں۔ اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی آگ سے انسان بھاگتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ دل انسان کے ارادوں، نیتوں اور جذبات کا مرکز ہے۔ جنہوں نے اپنے دل کو تکبر، حسد، نفرت اور غرور سے بھر لیا، ان کے دل ہی عذاب کا مرکز بنیں گے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ کر رکھا جائے گا۔ مفسرین کے مطابق جہنم کے دروازے مضبوط ستونوں سے بند ہوں گے یا مجرموں کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا تاکہ فرار کی کوئی امید نہ رہے۔ اس آیت میں بہت سارے ریفلیکشن ہیں۔ مال جمع کرنا برا نہیں، لیکن مال پر غرور اور بخل تباہی کا سبب ہے۔ دنیا کی دولت انسان کو ہمیشہ نہیں بچا سکتی۔ آخرت کا انجام حقیقت ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔